اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکوثر، اس سورت کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، بہت چھوٹی سی سورت ہے، کم بول ہیں، لیکن اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتی ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بڑی تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو ناکامی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو تم کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ خیر کثیر سے مراد دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، یعنی تمہارا نام دنیا کے اندر بھی روشن ہوگا اور آخرت میں تو سرخرو آپ کو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے آج بول بالا ہے، اور قیامت تک جو ہے آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، دین کے دشمن تھے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کی کوئی اب اولاد بھی باقی نہیں رہی ہے، تو یہ گویا جڑ کٹے ہیں، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا اور دین کا کام کرنے والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دین اس طرح سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے جو دین کے دشمن تھے۔ ایسے ہی دین کے دشمن ہمیشہ جب بھی اٹھیں گے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور ان کا کوئی نام تک نہیں لے گا۔ اگر کبھی کسی کا نام بھی لیا جائے گا تو اچھائی کے ساتھ ان کا نام نہیں لیا جائے گا۔ آج کوئی بھی ابو لہب اور ابو جہل کو اچھے نام سے نہیں پکارتا ہے اور کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور خوار ہوں گے۔ تو دین کا کام کرنے والے کے لیے چاہیے، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ جب ایسی بات ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے رب ہی کے لیے قربانی بھی کرنا ہے اور دین کے لیے قربانی دینا ہے، اور اللہ کی تسبیح، حمد، ثنا اور اسی کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو اللہ ہی کے سامنے ہم کو ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے، اور اللہ کی عبادت اور بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ تمام عبادتوں میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو سمجھنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔